اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے شرک خفی پہ۔ اصل میں شرک جو ہے وہ زہر قاتل ہے، یہ آپ کو بات نوٹ کرنی چاہیے۔ اور ہم عام طور پہ جو زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں بے شمار ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ وہ شرک پہ مبتلا ہوتی ہیں۔ شرک جو ہے زہر قاتل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک یعنی قبول کرنے کے بعد انسان پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ غلطی اور شرک میں فرق ہے۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے رب کو معبود واحد تسلیم کرتے ہیں، نمبر ایک، کہ کیا معبود واحد کہ آپ زندگی کا ہر کام یا اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میرے سب کچھ جو ہے زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ۔ یہ عام طور پہ قرآن میں زیادہ تر یہ باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم شرک کو وہ ایک خاص انداز میں لیتے ہیں تو پھر اسے کنورٹ کر دیتے ہیں ہندوؤں پہ، یا جو بھی شرک کر رہے ہیں نا، جو شرک جلی کر رہے ہیں اس کو ہم کنورٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ شرک جو ہے یہ ایک ایسا زہر ہے جو انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ ایک بات آپ کو نوٹ کرنی چاہیے، شرک جو ہے ہر قسم کا شرک وہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، یعنی اس کو روحانی طور پہ جو ہے اسفل السافلین لے جاتا ہے۔ اللہ کی جو بندگی، انسان کی کامیابی یہ ہے، یعنی یہ بات آپ کو نوٹ کرنی ہوگی کہ انسان کی کامیابی توحید میں ہے، شرک میں نہیں ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ الہ واحد ہے۔ انسان کی کامیابی جو ہے وہ توحید میں ہے کہ یہ اب اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لے اور اللہ کو اپنا رب واحد تسلیم کر لے یا الہ واحد تسلیم کر لے۔ یہ اصل میں ایک ذہن ہے، ایک ذہنیت ہے، اور یہ پیدا ہو گئی ہے ہمیں۔ اور ذہنیت یعنی ذہنیت کیا ہے کہ ہم نے رب کی نہیں ماننی۔ ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ ہم نے رب کی نہیں ماننی، رب کی نہیں سننی، نہ رسول کی سننی ہے۔ ایک ذہنیت آپ دیکھیں نا، رسول کی ہدایات موجود ہیں، بعض ہدایات موجود ہونے کے باوجود ہم ان ہدایات کو فالو نہیں کرتے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ باطل مال کھانا حرام ہے، رشوت لینا دینا حرام ہے، لیکن پھر بھی بڑے شوق سے دی جاتی بھی ہے اور لی جاتی بھی ہے۔ مال حرام یعنی اس کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، نہ ہم اس کو، یعنی یہ الراشی والمرتشی فی النار ہم سنتے ہیں نا، رسول کی یہ بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے ایک دوسرے کے مال جو ہیں وہ باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ لیکن آپ دیکھیں یہ ایک سوچ ہمارے خواب اور ریڈی والا ہے، وہ بھی مطلب دو پھل جو ہے سڑے ہوئے آپ کے تھیلے میں اگر اس کے پاس ہیں تو دو پھل جو ہے وہ داغدار ڈال دیتا ہے، اس کا جو گندا حصہ ہے وہ اوپر چھپا دیتا ہے، اور وہ اچھا کر کے آپ گھر میں آ کے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ یہ یعنی ایک ذہنیت ایسی رواج پا گئی ہے کہ ہم نے رب کی نہیں ماننی، ہم نے اپنی ماننی ہے اور اپنی منوانی ہے۔ اب بچہ آپ دیکھیں وہ اپنی منوانا چاہتا ہے، بچوں کو دیکھ لیں، جو ہماری فطرت ہے بچوں کی، آپ یعنی یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، وہ بس ضد کرتا ہے اپنے، یعنی ایک بات اس نے مقرر کر لی اور پھر اس پہ ضد ہے نا بچے۔ تو یہ بچے کیا ہیں؟ یہ تو ہماری جو وہ ہے، جو نفسانی کیفیت ہے وہ تو ہمارے بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ سب جو ہے ہمیں جاننا بھی ہوگا اور اس کے بارے میں خوب سوچ و بچار بھی کرنی ہوگی کہ شرک خفی کیا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم